معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش معدت پہ تشریف لائیں۔ یہاں پر بیٹھنا ثواب ہے اور بیٹھ کے اشعار سننا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب حضرات اگر اس مقصد کے تحت آئے ہیں کہ محفل میں شرکت کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، تو آئیں یہاں بیٹھیں۔ ایک سوال پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ میں یہ اعلان کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد نباز ادب شاعر فطرت علی مرتبہ عزت مآب مولانا رضی بسوانی صاحب قبلہ ہوں گے۔ تاجدار بھائی دیکھیں گے کہ سربلندی کی اگر دل میں تیرے خواہش ہے، سربلندی کی اگر دل میں تیرے خواہش ہے، جا کے سرکار کی چوکھٹ پہ جبیں رکھ دینا۔ سماعت کرے کہ سربلندی کی اگر دل میں تیرے خواہش ہے، جا کے سرکار کی چوکھٹ پہ جبیں رکھ دینا۔ یقیناً فرش معدت پہ آنے کے بعد نیند آ ہی جاتی ہے، جسے دوا کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اسے فرش معدت پہ ضرور نیند آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جب قلب مطمئن ہوتا ہے تو نیند آتی ہے۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں یا علی یا علی یا علی سماعت کریں کہ سربلندی کی اگر دل میں تیرے خواہش ہے، ہادی بھائی، سربلندی کی اگر دل میں تیرے خواہش ہے، جا کے سرکار کی چوکھٹ پہ جبیں رکھ دینا۔ پل میں مل جائے گی معراج تیری قسمت کو، ان کے قدموں کے تلے اپنا یقین رکھ دینا۔ ان کے قدموں کے پل میں مل جائے گی معراج، پل میں مل جائے گی معراج تیری قسمت کو، ان کے قدموں کے تلے اپنا یقین رکھ دینا۔ جو ہمارے مدرسے کے جو ہے طلاب ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں سب کا نام جانتا ہوں، اور بہتر یہ ہوگا کہ بغیر نام لیے ہوئے وہ چلے آئیں تو اچھا ہوگا۔ سماعت کریں کہ پل میں مل جائے گی معراج تیری قسمت کو، ان کے قدموں کے تلے اپنا یقین رکھ دینا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں ہے روضہ رسول کا، آنکھوں کی پتلیوں میں ہے روضہ رسول کا، میں دیکھتا ہوں روز مدینہ رسول کا۔ ارے میرے بھائی بیدار ہو کے سنیے، آنکھوں کی پتلیوں میں ہے روضہ رسول کا، میں دیکھتا ہوں روز مدینہ رسول کا، آب و ہوا چرند پرندوں کی کیا بساط، یہ پوری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ ارے طالب بھیا سنا کے گئے ہو، فرض کو ادا کر دو۔ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 2-4 ہزار کا مجمع ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ہاں مختصر ہوں مگر معتبر ہوں، جس طریقے سے آپ حضرات ہیں۔ سماعت کریں کہ آنکھوں کی پتلیوں میں ہے روضہ رسول کا، میں دیکھتا ہوں روز مدینہ رسول کا، آب و ہوا چرند پرندوں کی کیا بساط، یہ پوری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ پوری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ شیراز ہند جونپور ہے اور یہاں کی عزاداری پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعت کا امتحان بھی ہو کہ آوارگی کے شہر میں اے دشمن ازا، افروز بھائی، آوارگی کے شہر میں اے دشمن ازا، ڈھونڈے سے بھی حسین کی الفت نہ پائے گا، ارے ڈھونڈے سے بھی حسین کی الفت نہ پائے گا، خلد بری کے مالک و مختار ہے حسین، تو ناک بھی رگڑ لے تو جنت نہ پائے گا۔ آوارگی کے شہر میں ہے دشمن ازا،
آپ بیدار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طلاب کی آمد ہو رہی ہے۔ آوارگی کے شہر میں اے دشمن ازا، ڈھونڈے سے بھی حسین کی الفت نہ پائے گا۔ قسم خدا کے چہرے کو اٹھا کے داد دیجئے تو میرا کلیجہ گز بھر کا ہو جائے گا۔ آوارگی کے شہر میں اے دشمن ازا، ڈھونڈے سے بھی حسین کی الفت نہ پائے گا۔ خلد بری کے مالک و مختار ہیں حسین، تو ناک بھی رگڑ لے تو جنت نہ پائے گا، تو ناک بھی رگڑ لے تو جنت نہ پائے گا۔ اب 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہاں تک بیدار ہیں۔ تو ناک بھی رگڑ لے تو جنت نہ پائے گا، اے شہر مقدس کے خطا کار بادشاہ۔ ہائے ہائے، آپ پہنچے ہی نہیں میرے بھائی۔ اے شہر مقدس کے خطا کار بادشاہ، قسم خدا کی میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو دل سے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، کہیے سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے شہر مقدس کے خطا کار بادشاہ، طرز عمل یہ تیرا ہے کیسا امام سے، تیرے لہو میں کچھ تو خرابی ضرور ہے، تو جل رہا ہے اس لیے حیدر کے نام، تیرے لہو میں کچھ تو خرابی ضرور ہے، تو جل رہا ہے اس لیے حیدر کے نام سے، تو جل رہا ہے اس لیے حیدر کے نام سے۔ جناب شہزادی کونین کی بارگاہ میں، شہزادی جناب زینب کی بارگاہ میں رضی بھائی بطور اصلاح اور آپ حضرات سماعت کریں کہ تو جل رہا ہے اس لیے حیدر کے نام سے، ستم کے شہر پا یلغار کرنے آئی ہوں۔ میرے بھائی میری طرف اس وقت دیکھنا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ اس وقت کا قبلہ میں ہوں۔ سماعت کریں کہ ستم کے شہر پا یلغار کرنے آئی ہوں، ستم کے شہر پا یلغار کرنے آئی ہوں۔ اگر چچا کا ہاتھ نہ اٹھ جائے تو پھر شاعری کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ستم کے شہر پا یلغار کرنے آئی ہوں، حرام زادوں کو فنار کرنے آئی ہوں، ستم کے شہر پا یلغار کرنے آئی ہوں، حرام زادوں کو فنار کرنے آئی ہوں۔ میں کربلا سے اسیروں کا قافلہ لے کر یزید تجھ کو گرفتار کرنے آئی ہوں، میں کربلا سے اسیروں کا قافلہ لے کر یزید تجھ کو گرفتار کرنے آئی ہوں، یزید تجھ کو گرفتار کرنے آئی ہوں۔ جناب علی اصغر کی بارگاہ میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں اس طریقے سے سنیں۔ یزید تجھ کو گرفتار کرنے آئی ہوں، میرے حمزل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے ابھی داد دیں گے۔ یزید تجھ کو گرفتار کرنے آئی ہوں، میدان حرب ضرب کو حیران کر دیا، میدان حرب ضرب کو حیران کر دیا، مقتل میں ہرملا کو پریشان کر دیا، میدان حرب ضرب کو حیران کر دیا، مقتل میں ہرملا کو پریشان کر دیا۔ بے تیغ فتح ہو گئی کرب و بلا کی جنگ، اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا، بے تیغ فتح ہو گئی کرب و بلا کی جنگ، اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا، اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا۔ اب ایک مطلب 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا، حیدر سا جنہیں دہر میں مولا نہیں ملتا، حیدر سا جنہیں دہر میں مولا نہیں ملتا، اس کو کبھی جینے کا سلیقہ نہیں ملتا۔ مولائی بیٹھے ہوئے ہیں قسم خدا کی۔ حیدر سا جنہیں دہر میں مولا نہیں ملتا، اس کو کبھی جینے کا سلیقہ نہیں ملتا۔ رضوان جنا دشمن حیدر سے کہے گا، یا مفت میں جنت کا علاقہ نہیں ملتا۔ رضوان جنا دشمن حیدر سے کہے گا، یا مفت میں جنت کا علاقہ نہیں ملتا، یا مفت میں جنت کا علاقہ نہیں ملتا۔ خواہش ہے اگر شہ کی بنو ابن مظاہر،
ख्वाहिश है अगर शह की बनो इब्न मज़ाहिर, यूं फातिमा ज़हरा का दुलारा नहीं मिलता। अरे शिराज हिंद जौनपुर का मजमा है, अशार तो यहाँ सुने जाते हैं। ख्वाहिश है अगर शह की बनो इब्न मज़ाहिर, यूं फातिमा ज़हरा का दुलारा नहीं मिलता। मैं सूए अली अपनी जबी क्यों न झुकाऊं। मेरे भाई, अरे मैं भी कुछ शायरी करता हूँ, मुझे भी सुन लिए कि यूं फातिमा ज़हरा का दुल, नहीं ये फितरत होती है साहब कि हाँ बहरहाल ये फितरत है कि अगर कुछ लिखना आ गया तो फिर किसी का भी अच्छा नहीं लगता जी। ख्वाहिश है अगर शह की बनो इब्न मज़ाहिर, यूं फातिमा, आप लोगों को तो और हम लोगों को दाद देना चाहिए, इसलिए कि आप ही लोगों ने दाद दे दे के हम लोगों को कुछ बनाया है। अगर आप खामोश रहेंगे तो कसम खुदा की ये बहरहाल हमारे हौसले का जी जी हाँ पढ़ रहे हैं साहब, अरे कह के लाए हैं, समाप्त करें। हाँ, ख्वाहिश है अगर शह की बनो इब्न मज़ाहिर, यूं फातिमा ज़हरा का दुलारा नहीं मिलता, यूं फातिमा ज़हरा का दुलारा नहीं मिलता। मैं सूए अली अपनी जबी क्यों न झुकाऊं, हैदर सा मुझे अब कोई क़िबला नहीं मिलता। मैं सूए अली अपनी जबी क्यों न झुकाऊं, हैदर सा मुझे अब कोई क़िबला नहीं मिलता। अरे मुंह मोड़ लिया कुल के मददगार ने जिससे, तिनके कभी ऐसे को सहारा नहीं मिलता। मुंह मोड़ लिया कुल के मददगार ने जिससे, तिनके कभी ऐसे को सहारा नहीं मिलता। अपनी किस्मतों पर नाज कीजिएगा, तिनके कभी ऐसे को सहारा नहीं मिलता। यहाँ बैठे हैं सब हुर्रे जरी, इसीलिए किस्मत इस बज़्म में तकदीर का मारा नहीं मिलता। यहाँ बैठे हैं सब हुर्रे जरी, इसीलिए किस्मत इस बज़्म में तकदीर का मारा नहीं मिलता। जी हाँ, इस बज़्म में तकदीर का मारा नहीं मिलता। मिसरा था ज़फ़र साहब का कि अर्श पर भी हो रहा है अस्करी का तज़किरा। मतलब देखेंगे कि बस वही करते हैं महरो मुश्तरी का तज़किरा, बस वही करते हैं महरो मुश्तरी का तज़किरा, जो नहीं भूले हैं अपनी अबतरी का तज़किरा। बस वही करते हैं महरो मुश्तरी का तज़किरा, जो नहीं भूले हैं अपनी अबतरी का तज़किरा। मुरसले आज़म दे जिसको मर्द मैदान का खिताब, हम फ़कत करते हैं उस शेरे जरी का तज़किरा। मुरसले आज़म दे जिसको मर्द मैदान का खिताब, हम फ़कत करते हैं उस शेरे जरी का तज़किरा। अज़मते आले पैगंबर क्या समझ पाएंगे वो, नक्श जिनके कल्ब पा है कम तरीका तज़किरा। अज़मते आले पैगंबर क्या समझ पाएंगे वो, नक्श जिनके कल्ब पा है कम तरीका तज़किरा। इसलिए शैदाए हैदर दहर में है कामयाब, हर जगह करते हैं नारे हैदरी का तज़किरा। इसलिए शैदाए हैदर दहर में है कामयाब, हर जगह करते हैं नारे हैदरी का तज़किरा। अरे खालिके कानो मका करता हुआ आया नजर, वो शबे हिजरत तेरी जलवा गरी का तज़किरा। तज़मीन मुलाजा फरमाए, चांद सूरज की शुआएं दे रही हैं ये दलील, अर्श पर भी हो रहा है अस्करी का तज़किरा। चांद सूरज की शुआएं दे रही हैं ये दलील, अर्श पर भी हो रहा है अस्करी का तज़किरा। रज़ी भाई बतौर इस्लाह के फ़हमो इदराक के हर एक मकान तक तुम हो, फ़हमो इदराक के हर एक मकान तक तुम हो, दीने पैगम्बरे अकरम की ज़बान तक तुम हो। समात करें कि तुमको अल्लाह ने बतलाया है अपना चेहरा, मुख्तसर ये है कि खालिक की लिसान तक तुम हो। तुमको अल्लाह ने बतलाया है अपना चेहरा,
مختصر یہ ہے کہ خالق کے لسان تک تم ہو، دل برے شیر خدا فاطمہ زہرا کے پسر، کون جانے کہ فضیلت میں کہاں تک۔ یہ تھے جناب محمود صاحب کھنوائی۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں محترم مکرم جناب جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں کلام کو پیش